ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 187 پڑھ رہے ہیں۔ کچھ حصہ کور کیا ہے، کچھ آج ہوگا اور کچھ باقی رہ جائے گا۔ یہ ایک لمبی آیت مبارکہ ہے، تو آج کا جو حصہ ہے چلتے ہیں اس کی پریزنٹیشن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے پروگرام میں جو حصہ ہم نے پڑھا تھا، فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، تم اپنی بیویوں کے ساتھ شباشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سپیدی صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے، تب یہ کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ محترم ناظرین اکرام، آپ نے ترجمہ سنا۔ اللہ پاک نے لوگوں کے دلوں میں جو چپکے چپکے وہ اپنے اندر خیانت محسوس کر رہے تھے اس کو اللہ نے دور کیا، اور فرمایا کہ رمضان کی راتوں میں تم اپنی بیویوں کے پاس جاؤ اور جو اللہ نے تمہارے لیے لطف لکھ دیا ہے اسے حاصل کرو۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب رات شروع ہو جائے، یعنی روشنی ختم ہو کر رات شروع ہو جائے، اس وقت سے لے کر جب اندھیرا ختم ہو رہا ہو اور روشنی پھوٹ پڑے، اس وقت تک تم کھاؤ پیو۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کا جو وقت مقرر کر دیا ہے وہ گھڑیوں کے اعتبار سے نہیں ہے۔ اس زمانے میں تو گھڑیاں نہیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر جو آثار نمودار ہوتے ہیں ان کے مطابق رمضان کے اوقات کار اور نمازوں کے اوقات کار اللہ تعالیٰ نے مخصوص کر دیے، تاکہ پوری دنیا کے لیے قیامت تک یہ اصول قائم رہیں، اور دنیا کے جس حصے میں جہاں بھی لوگ رہتے ہیں ان آثار کو دیکھ کر روزہ شروع کریں اور روزہ ختم کریں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ پھر رات کے شروع ہونے تک اپنے روزے کو پورا کرو۔ اور پھر یہ بھی ایک قید لگا دی کہ رمضان کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اعتکاف لوگ کرتے ہیں، آپ نے اس کی ترغیب بھی دلائی۔ تو جب تم اعتکاف میں بیٹھو تو اللہ تعالیٰ نے سراسر منع کر دیا کہ اس دوران اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت مت کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے چند جو ہے وہ پابندیاں لگائیں اور چند اس میں جو ہے آسانیاں رکھی ہمارے لیے۔ تو رمضان کے حوالے سے اس طرح کی جتنے بھی احکامات ہیں وہ سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی آیات میں ایک جگہ پر رکھ دیے۔ اس کے علاوہ پورے قرآن میں کہیں بھی رمضان اور اعتکاف کے حوالے سے اور کہیں بھی کچھ نہیں ملتا۔ تو لہٰذا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رمضان سے جو برکتیں ہم نے حاصل کرنی ہیں ان میں کیا ہے۔ ایک سب سے بڑی برکت تقویٰ کا حصول ہے، اور اس کے بعد تقویٰ کے بعد کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنیں، یہ بھی اس میں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان حدود و قیود کو ہمارے سامنے رکھ کر فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ دین کو سیکھیں، سمجھیں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں ان دنوں میں، اور پھر قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں۔
تو یہ سارے احکامات ہمارے سامنے ہیں. زندگی میں بار بار جو ہے رمضان آتا ہے ہمارے پاس، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم رمضان کی جو پابندیاں ہیں ان کو کیسے جو ہے ایکسیپٹ کرتے ہیں، کیسے ان کو پورا کرتے ہیں، اور ان میں جو تقویٰ کا وعدہ ہے وہ ہم کیسے جو ہے اس کا حصول کرتے ہیں، اور پھر کیا ہم متقی ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بھی بنتے ہیں کہ نہیں. تو اللہ پاک نے یہ دنیا میں جو عمل کی زندگی ہمیں دی اور اس کا بتایا کہ تمہارے لیے امتحان ہو رہا ہے، اس امتحان سے گزارنے کے لیے اللہ نے یہ سارے احکامات ہمارے سامنے رکھے ہیں، اور پھر فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھے گا کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. تو یہ اچھے اعمال کون سے ہیں اور ہمارے اوپر کون سی پابندیاں ہیں، کون سی جو ہے ہمارے لیے اللہ نے رعایتیں رکھی ہیں، کون سی آسانیاں ہیں، کہاں کہاں تھوڑی مشکلات ہیں، یہ ہمیں خود قرآن پڑھ کر سمجھنے کی ضرورت ہوگی. اب خود نہیں پڑھیں گے تو معاشرے میں جو تعلیم ہمیں ملتی ہے وہ تمہارے سامنے ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم خود قرآن نہیں پڑھتے، ہم خود قرآن نہیں سمجھتے، اور ہمیں معاشرہ بھی قرآن کی طرف نہیں بلاتا. نہ تو ہمیں گھروں میں کوئی اس کا شوق دلایا جاتا ہے الا ماشاء اللہ، مگر اکثریت صرف قرآن کو ناظرہ پڑھنے پہ زور رکھتی ہے. سکولوں میں چلے جائیں، وہاں پر بھی کوئی ایسی تعلیم نہیں ہے کہ آپ اسلام کو سیکھیں، قرآن کو سیکھیں اور اس کو ترجمہ سے پڑھیں. اس کے بعد معاشرے میں آ جائیں، اور سب سے بڑا المیہ ہماری مسجدیں، وہاں سے بھی ہمیں یہ چیزیں سننے کو نہیں ملتی. تو یہ اس پلیٹ فارم پہ یہ رونا اس لیے رویا جاتا ہے کہ ہم انفرادی طور پر اگر دنیا کے علوم ہم نے سیکھے ہیں، دنیا کے اپنی تجارتیں کرنے کے لیے، اپنی نوکریاں کرنے کے لیے ہم نے تگ و دو کی ہے، تو اپنی آخرت سنوارنے کے لیے ہم قرآن کو کیوں نہ پڑھیں، کیوں نہ سمجھیں. یہ ہے یہاں کا ایک پیغام آپ سب کے لیے. اب چلتے ہیں ہم ان آیات کی گرامر کی تفصیل کی طرف. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سپیدہ صبح کی دھاریاں نمایاں نظر آ جائیں. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو. واو عاطفہ ہے، کلو فعل امر ہے، پھر واو عاطفہ اور واشربو بھی فعل امر ہے. یہ دو افعال، ان کی تفصیل دیکھتے ہیں. کلو مادہ حمزہ کاف لام باب نصرہ، ماضی کا پہلا صیغہ اکلا، مضارع یا کلو، نصرہ ینصرو، اکلا یا کلو. امر ہے تو باب نصرہ میں امر واحد کے لیے انصر، جمع کے لیے انصرو، اور اکلا کے لیے واحد کل اور جمع کلو. کلو انصرو کے وزن پہ، تم سب کھاؤ. وا اشربو، اشربو کا مادہ شین را با، باب سمیہ، ماضی کا پہلا صیغہ سمیہ کے وزن پہ شاربہ، مضارع یشربو، سمیہ یسمعو، شاربہ یشربو. امر سمیہ میں واحد امر اسما اور جمع کے لیے اسمعو. اسی طرح شاربہ کے لیے واحد اشرب امر کے لیے، اور جمع کے لیے اشربو اسمعو کے وزن پہ، تم سب پیو. حتیٰ یتبین لکم، یہاں تک کہ تم پر واضح ہو جائے. حتیٰ ناصبۃ المضارع ہے، یتبین فعل منصوب ہے، لکم مرکب جاری. تو فعل کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں. یتبینو مادہ با یا نون، باب تدبرہ، ماضی کا پہلا صیغہ تبینہ، مضارع کا پہلا صیغہ یتبینو، تدبرہ یتدبرو، تبینہ یتبینو. یتبینو یتدبرو کے وزن پہ ہے، مضارع واحد غائب مذکر کے لیے. یتبینو کا مطلب ہے واضح ہو جاتا ہے،
یا واضح ہوتا ہے۔ حتی یتبینا، یہ یتبینو سے یتبینا کیوں ہوا؟ حتی کی وجہ سے۔ حتی ناسبت المضارع ہے تو یتبینو مضارع کا صیغہ ہے، تو مضارع کے صیغے پہ حتی نے اثر کیا اور پیش ہٹ کے زبر بن گئی، اس کو حالت نصب دے دی، یہاں تک کہ واضح ہو جائے۔ الخیط الابید، سفید دھاری۔ الخیط فاعل ہے یتبینہ کا، یعنی واضح کیا ہو جائے؟ الخیط ایک دھاری سفیدی کی، الابید الابید الخیط سے جب ملا تو بنا مرکب توصیفی۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ الخیط کے اوپر پیش ہے اور یہ کتاب اللہ کی طرح مرکب توصیفی بنا۔ من الخیط الاسود، یہاں پہ دیکھیں خیطی آیا ہے، الخیطی کے نیچے زیر ہے، اس سے پہلے الخیط پیش کے ساتھ آیا، تو وہ پیش کے ساتھ اس لیے آیا کہ مرکب توصیفی تھا، اس میں مضاف الخیط اور مضاف الیہ سے جب ملا تو یہ کتاب اللہ کی طرح میں نے بتایا آپ کو۔ من الخیطی، من اور الخیطی، من حروف جارہ ہے اور حروف جارہ وہ حروف ہوتے ہیں جو آنے والے اسم کو زیر دے دیتے ہیں، تو من الخیطی سے یہ بنا مرکب جاری، اور الخیط الاسودی یہ پھر مرکب توصیفی بنا، لیکن یہاں پہ خیطی کے نیچے زیر ہی رہے گی من کی وجہ سے، پیش نہیں آئے گی۔ من الفجری، فجر سے، من حروف جارہ میں سے ہے اور الفجر مل کر من الفجری بنا مرکب جاری۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات تک اپنا روزہ پورا کرو۔ ثم عاطفہ، اتموا فعل امر ہے، الصیام مفعول بہ ہے اتموا کا، الی اللیل مرکب جاری ہے، تو فعل امر کو ہم دیکھتے ہیں۔ اتموا مادہ تا میم میم، باب اسلمہ مزید فی کا، ماضی کا پہلا صیغہ اتمہ اسلمہ کے وزن پہ، مضارع یتمو، اسلمہ یسلمو، اتمہ یتمو، امر ہے، اور باب اسلمہ میں واحد کے لیے امر اسلم، جمع کے لیے اسلمو، اتمہ کے لیے واحد امر اتم، اور جمع کے لیے اتمو اسلمو کے وزن پہ، تم سب پورا کرو۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مسجد کے اعتکاف کی حالت میں بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ واو عطفہ، لا تباشرو فعل نہیں ہے، ہنہ ضمیر جمع مؤنث غائب کے لیے، واو عطفہ انتم ضمیر واحد حاضر کے لیے، عاکفون فاعل جمع، فی المساجد یہ مرکب جاری ہے، اور یہ فعل نہیں، اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں۔ لا تباشرو ہن، مادہ تباشرو کا با شین را، باب ہے مزید فی کا جاہدہ، اور جاہدہ کے وزن پہ ماضی کا پہلا صیغہ باشرا، مضارع یباشرو، جاہدہ یجاہدو، باشرا یباشرو، یہ فعل نہیں ہے، اور جاہدہ کے لیے واحد کے لیے جو فعل نہیں بنے گا لا تجاہد، جمع کے لیے لا تجاہدو، اسی طرح باشرا کے لیے واحد نہیں لا تباشر، جمع کے لیے لا تباشرو، لا تجاہدو کے وزن پہ، تم سب مباشرت نہ کرو اپنی بیویوں سے، ہنہ ضمیر جمع غائب مؤنث کے لیے۔ الحمدللہ ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 187 پڑھ رہے ہیں، کچھ حصہ باقی ہے وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کور کریں گے۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں قرآن و حدیث سے ہی ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما، اور پھر ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی اور دین کی سرفرازی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں، ہر بار کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے، میری زندگی کا مقصد
تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ جزاکم اللہ خیراً۔